پیش کریں گے ابن عربی کا. اور ابن عربی جو ہے وہ کلاسک ادب چونکہ پڑھ رہے ہیں ہم تو اس میں ان کا ذکر آئے گا. ان کا نام تھا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، ان کا پورا نام ہے، اور ابن عربی کے اس سے وہ پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں. یہ پیدا ہوئے 560 ہجری میں پیدا ہوئے، جو کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سن 13ویں صدی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آغاز جو ہے نا اس میں ہوا چاہتا تھا. اس زمانہ یہ عیسوی سال جو ہے یہ بنتا ہے، اور اسپین کا شہر ہے مرسیا، وہاں پہ یہ پیدا ہوئی. وہیں پر انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دور ہے جب اسپین جو ہے وہ وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، اور اس میں بڑے بڑے مدرسے قائم ہیں، اسکول قائم ہیں. وہاں اس نے حفظ بھی کیا، اور جو ابتدائی بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بھی انہوں نے وہاں پہ حاصل کی. اس کے بعد 568 ہجری میں یہ استنبولیہ آ گئے، اور وہاں پر انہوں نے پھر 598 ہجری تک انہوں نے علماء سے کسب فیض حاصل کیا. جہاں پر بھی ان کو کوئی عالم کا پتہ چلا یہ ان کے پاس گئے، اور پھر انہوں نے پورے جو مشرق وسطیٰ ہے ان میں جہاں بھی وہ ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی عالم موجود ہے تو ان سے انہوں نے علم حاصل کیا. اور ان کے جو بڑے اساتذہ ہیں ان میں ابن جوزی اور ابن عساکر کا نام لیا جاتا ہے. انہوں نے عقل و منطق کے علاوہ جو کہ اکتسابی علوم ہیں اس کے علاوہ انہوں نے زور دیا ہے علم لدنی پہ، جو کہ وحی کے حواس کے ذریعے جو علم آتا ہے، اور اس کو وجدان بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو ذوق باطن بھی کہتے ہیں، جو کہ کشف پر منتج ہوتا ہے، اور جس نے آگے جدید دنیا میں آ کر مابعد طبیعیات یا میٹا فزکس کی شکل سائنس کی ایک شاخ کے طور پر اس میں اختیار کی. ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے دماغ کے آدمی تھے. ایک جرمن مستشرق ہیں، انہوں نے لکھا ہے، بروکلمان ان کا نام ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بڑا زرخیز دماغ تھا ابن عربی، اور ایک وسیع الخیال اور وسیع المشرب عالم جو ہے وہ ان سے بڑا کوئی نہیں گزرا. یہ انہوں نے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. انہوں نے کسی بھی فلسفے کی یا کسی بھی جو پہلے پیش کیے جا چکے ہیں خیالات، یا جو فکر جو پہلے موجود تھی، یا جو نظریے پہلے موجود تھے، کسی کو بھی انہوں نے نگیٹ نہیں کیا، بلکہ ان سے استفادہ کیا. اسی سے انہوں نے اپنی فکر کو جلا بخشی، اور اسی سے انہوں نے اس کو دلیل کے طور پر اس کو اپنایا. مثلا جو دانش ہے یونان کی، اس سے انہوں نے استفادہ کیا. جو اس وقت عباسیوں کے دور میں ان کے پیرلل جو یعنی فلسفہ اشراق جو ہے افلاطون کا، وہ اس کے بعد جو مسیحی افکار تھے اس سے انہوں نے استفادہ کیا. فرقہ باطنیہ، فرقہ کرامتہ، اور فرقہ رواقیہ جو ہے، یا یہ اسکول آف تھاٹس ہیں ظاہر اسلامی تاریخ میں، تو انہوں نے اس کو پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے جو اپنا تھیسس قائم کیا تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ علم بھی تھا کہ یہ تصوف کے بارے میں یا یہ باطن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو انہیں الہیات کا جو عالم کہا جاتا ہے، اور فلاسفی ان کا سبجیکٹ تھا، اور تیسرے نمبر پہ یہ تصوف کے جو ہے وہ طالب علم بھی تھے، اور اس کے بعد یہ اسکالر بھی تھے. تو ان کا جو وفات ہے وہ 1240 عیسوی میں ہوئی، یعنی 13ویں صدی کا جو نصف کے قریب جو ہے وہ ان کا وصال ہو گیا. اور مولانا جامی نے ان کے کتب کی تعداد جو ہے وہ 200 لکھی ہے. ان کی کتابوں میں ان کی جو دوسری ہم جس کے اوپر بات کریں گے فصوص الحکم ہے، لیکن ان کی ایک اور کتاب فتوحات مکیہ بھی مشہور ہے، جس کے 2000 صفحات ہیں. اور جو فصوص الحکم ہے اس کے 200 صفحات ہیں، یعنی مختصر ترین جو ہے یہ کتاب ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے سورہ کہف تک تفسیر لکھی، اور اس کی 95 جلدیں ہیں.
تو یعنی پورے قرآن کی تفسیر بھی نہیں ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے عالم تھے. لیکن ان کا جو تخصیص ہے، انہوں نے اپنے علم کا جو سارے کا سارا زور ہے وہ صرف ایک ہی چیز پر دیا ہے، اور وہ دیا ہے وحدت الوجودی جو فلسفہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس کے حق میں انہوں نے جتنے بھی دلائل دیے ہیں اس کے اپنی بات کو انہوں نے صرف اور صرف مرکوز رکھا ہے اس کے اوپر، وہ اپنے خیال سے ادھر ادھر نہیں ہوئے. ان کے بارے میں ایک آیت ہے کہ یہ پختہ ذہن کے آدمی تھے، اور بصیرت یہ رکھتے تھے، اور اجتہادی مرتبے پر یہ فائز تھے، اور ان کی جو تعلیمات ہیں یا ان کے جو افکار ہیں پوری دنیا میں ان کو مغرب اور مشرق میں ان کو مانا جاتا ہے، اور ان کی بہت معترف ہیں دنیا کے. واقعی انہوں نے ایک بہت بڑا اس سلسلے میں کام کیا ہے جو کہ سائنٹیفک بعد میں بنیادیں فراہم کرتا ہے جدید علوم میں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے نام ہیں مختلف تہذیبوں کے، تو اسلامی دور کا یہ ایک نابغہ روزگار ہستی ہے جس کا نام ہے ابن عربی.